آج کا عنوان بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سے آج ہم اس بات کو جانیں گے کہ تحفظ کس چیز میں ہے، یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ہر چیز محفوظ ہو جائے تو ہمیں اس کی اصل بنیاد کو جاننا پڑے گا، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک نام کے وسیلے سے ہم دعا کریں گے۔ تو قرآن نے کیا فرمایا؟ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ بعض کو بعض کے ذریعے دفع نہ کرتا، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ یعنی اللہ تعالیٰ بعض کو بعض کے ذریعے دفع نہ کرتا تو کیا ہوتا؟ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ، تو گرا دی جاتی راہبوں کی عبادت گاہیں، عیسائیوں کے گرجے، یہودیوں کے کلیسے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا دین منسوخ نہیں ہوا تھا، یعنی اگر گزشتہ زمانوں میں جہاد نہ ہوتا تو نہ ہی تو راہبوں کی عبادت گاہیں بچتی، نہ ہی عیسائیوں کی اور نہ ہی یہودیوں کے کلیسے بچتے۔ پھر اس کے بعد کیا ذکر فرمایا؟ وَمَسَاجِدُ، اور نہ ہی مساجد محفوظ رہتی، یُذْکَرُ فِیہَا اسْمُ اللَّہِ کَثِیرًا، جس کے اندر اللہ رب العالمین کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے۔ اس مقام پر نور البرہان کے حاشیے میں انتہائی مختصر اور جامع بات لکھی گئی، کیا کہ اگر اب بھی مساجد کا تحفظ ممکن ہو سکتا ہے تو وہ صرف جہاد اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی نفاذ کی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے، اور ہر مسلمان کو سیاسی شعور سے مزین ہونا ضروری ہے تاکہ وہ مسلمانوں کے قاتل یہود و نصارہ کی سازشوں کو بے نقاب کر سکیں، کیونکہ یہود و نصارہ یہی چاہتے ہیں کہ مسلمان کبھی بھی سیاسی شعور حاصل نہ کر سکے۔ دوسری اہم بات جو میں آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ ان اسلام دشمنوں نے یہ سوچا کہ مسلمان کو جہاد سے دور کیسے کیا جائے، تو انہوں نے مرزا غلام قادیانی کو تیار کیا، اور مرزا غلام قادیانی نے کیا اعلان کیا؟ اس نے یہ اعلان کیا کہ اب ہمیشہ کے لیے جہاد منسوخ ہو گیا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، قرآن اور حدیث مبارکہ کی صریح مخالفت اس شخص نے کی۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے تو کیا فرمایا کہ میری امت میں جہاد قیامت تک جاری رہے گا، اور یہ مرزا غلام احمد اس نے اپنی کتاب تحفہ گل رویہ اور روحانی خزائن میں اس طرح کے اشعار لکھے: چھوڑ دو جہاد کا اے دوستوں خیال، دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال، آ گیا مسیح جو دین کا امام ہے، دین کی تمام جنگوں کا اب اختتام ہے، اب آسمان سے نور الہدا کا نزول ہے، اب جنگ اور جہاد کا فتویٰ فضول ہے، منکر خدا کا ہے جو کرتا ہے اب جہاد، منکر نبی کا ہے جو رکھتا ہے یہ اعتقاد۔ اس طرح کے اشعار اس نے کہے، اور روحانی خزائن جلد نمبر 17 40 نمبر 4 میں اس نے کیا لکھا؟ ندع الحرب، کیا معنی؟ اللہ رب العالمین آہستہ آہستہ جہاد کو ختم کرتا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں اس قدر شدت تھی کہ ایمان لانا بھی چھٹکارا نہیں دیتا تھا، بلکہ بعض اوقات شیر خوار بچوں کو بھی قتل کر دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں بوڑھوں، ضعیفوں، عورتوں اور بچوں کا قتال ممنوع قرار دیا گیا، اور بعض اوقات صرف جزیہ لے کر اس سے مواخذہ نہ کیا گیا، اور مسیح موعود کے آنے کے بعد اب تمام قسم کا جہاد منسوخ ہو گیا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، خود مسیح موعود ہونے کا دعویٰ اور جہاد کے منسوخ ہونے کا دعویٰ اس نے کیا، جبکہ میرے آقا و مولا نے فرمایا کہ میری امت میں جہاد جب تک دجال نہیں آئے گا وہ جاری رہے گا۔ دوسری روایت میں فرمایا تا صبح قیامت تک میری امت میں جہاد جاری رہے گا۔ تو پیارے دوستوں، ایسا نہ ہو کہ آج ہماری کوتاہی آخرت میں ہمارے لیے شرمندگی کا باعث بن جائے۔ آج یہ نہ ہو جو لوگ کہتے ہیں ہمیں کیا معلوم، ہمیں کیا کرنا ہے، کیا پتہ وہی صحیح ہو، کیا پتہ وہ درست کہہ رہا ہو۔ اس طرح کا رویہ رکھنا ہمارے لیے
قیامت کے دن باعث شرمندگی ہوگا۔ تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام سیدنا ذو جہادن بھی ہے، یعنی ہمارے آقا و مولا جہاد والے ہیں۔ آئیے اس نام مبارک کو 63 مرتبہ یعنی 63 ٹائمز پڑھ کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اے پروردگار، سیدنا ذو جہادن صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے دلوں سے بزدلی کو دور کر دے، اور ہمیں بہادری والی زندگی عطا فرما، اور ہمیں جہاد سے محبت اور شہادت کا شوق عطا فرما۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔